جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. او عمل کی اہمیت اور فضیلت جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین اس کے درمیان پائے جانے والے مخلوقات کو پیدا کیا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک خاص ٹائم ٹیبل بھی بنا دیا کہ ایک سال ہوگا اور ایک سال میں 12 مہینے ہوں گے اور ہر مہینے کے 30 دن، جس میں 4 ہفتے ہوں گے اور ہر ایک دن کے 24 گھنٹے ہوں گے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا مکمل ٹائم ٹیبل بنا چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ابتدا بھی جانتا ہے اور دنیا کی انتہا بھی جانتا ہے. تو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ اللہ نے جب دنیا اور آسمان کو پیدا کیا تو اس وقت 12 مہینے بھی اسی کے ساتھ ساتھ بنا دیے. تو 12 مہینے جو اسلامی کیلنڈر کو ہیں اسے ہم یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ نے اسی آیت میں کہا کہ وَمِنْهَا 4 حُرُمٌ، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جس میں نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، اور گناہ کرنے سے ہم کو اس کا انجام بھی ویسا ہی بھگتنا پڑتا ہے. اس وجہ سے میں جو 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں اس کے متعلق بتانے کی کوشش کروں گا. تو یہ 4 حرمت والے مہینے جیسا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس آیت میں کہا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثابت شدہ دین ہے، ثابت شدہ طریقہ ہے، اور خاص طور پر آپ ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کریں. تو اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے گناہ سرزد کرنا، جس کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم میں جانے کا باعث بنتا ہے، اور اپنے آپ ایسے گناہ کرنا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے ذریعے ہم کو بتا دیا کہ 4 ایسے حرمت والے مہینے ہیں جس میں انسان نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا اجر دیتا ہے، اور گناہ کرنے سے اس کا عذاب بھی اسی طرح ملتا ہے. تو اس وجہ سے یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلے مہینہ جو کہ محرم ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ بتائی گئی، اور اس کے بعد ذی القعدہ اور ذی الحجہ کو ہم جانتے ہیں کہ یہ سال کے آخری مہینے ہوتے ہیں جس میں حج جیسا بہت بڑا عمل کیا جاتا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 حرمت والے مہینوں میں بہت ہی حرمت والی چیزیں رکھا ہے، جس میں بہت ہی زیادہ افضل عمل رکھا ہے. ان 4 حرمت والے مہینوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ان حرمت والے چیزوں میں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، یعنی گناہ نہ کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنا. اس وجہ سے ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 حرمت والے مہینوں کو یاد رکھنے اور اس میں اپنے آپ کی حفاظت کرنے، عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.